اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سب خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کی زندگی میں کوئی دکھ تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ جن کے بھی کوئی معاملات اٹکے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ بھی جو کچھ پرابلمز ہیں، بیمار ہیں، قرض دار ہیں یا کسی اور مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ایسی ہی ایک مثال ہمارے سامنے عظمیٰ، اسٹرانگ عظمیٰ کے نام سے ہے۔ یہ وہ بچی ہے، یہ وہ لڑکی ہے جس کو ہم نے بہت محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی ایک ایک پل کے ہم گواہ ہیں۔ اس نے اپنی ساری زندگی محنت میں ہی گزار دی۔ اس نے لوگوں کو خوشیاں دیں، لیکن اس کے حصے میں خوشیاں بہت کم آئیں۔ اس نے محنتیں کیں، اس نے بڑا کڑا وقت کاٹا۔ ہم ان راتوں کے بھی گواہ ہیں جب یہ سارا دن یونیورسٹی، اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کو سنبھالنا، جاب کرنا، میڈیکل اسٹور کو سنبھالنا، پھر گھر آنا، بچوں کو سنبھالنا، گھرداری کرنا، اس کے بعد رات کو پڑھائی کرنا اور نیند آنے کے ڈر سے اپنے بالوں کو باندھ دینا کہ کہیں مجھے پڑھتے پڑھتے نیند نہ آ جائے اور میرا کام رک نہ جائے۔ یہ وہ محنتی لڑکی، اس کی ان چیزوں کے ہم گواہ ہیں، جس کو نہ کھانے کا ہوش ہوتا تھا نہ پینے کا، جو میلوں پیدل چلتی تھی، جس نے زندگی میں بہت دکھ سہے، جس نے ایک ظالم انسان کی ٹھوکروں پہ جی، جو کنوارے ہوتے بھی محنت کرتی رہی، اپنے ماں باپ کا ساتھ دیا، جو شادی کر کے بھی آزمائی گئی اور پھر ٹھکرائی گئی، پھر اللہ نے اس کو دوبارہ سنبھالا اور اس کو جبار جیسا ساتھی عطا کیا جو اس کے لیے اس کا سہارا بنا اور جس کی وہ سہارا بنی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اللہ نے ان کی زندگی میں خوشیاں بھرنا شروع کر دی۔ خوشی تو ان کی زندگی میں آتی ہی رہی، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ مسائل نے بھی جنم لیا۔ مسائل بھی ان کی زندگی سے بہت گزرے، دکھ بھی ساتھ ہی تھے۔ ہسبینڈ کا بیمار ہو جانا، پیرالائز ہو جانا، 100 مسائل جن کو اس نے فیس کیا۔ زندگی کے ہر مرحلے پہ یہ مردانہ وار مقابلہ اس نے کیا، اور آج ان سب کاوشوں کا، ان سب ہمتوں کا، ان سب تکلیفوں کا نچوڑ آج اللہ نے اس عورت کو بہت عزت دے دی۔ اس لڑکی کو، اس بچی کو اللہ نے بہت عزت دی، بہت مقام دیا، اور آج یہ خاتون جو ہیں ایک جانے پہچانے لوگوں میں شمار ہوتی ہیں۔ آج کروڑوں لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ آج بھی اپنی زندگی اسٹرگل سے گزار رہی ہیں، آج بھی بہت سروائیو کر رہی ہے، مگر اس کے باوجود کہ یہ خود بیمار ہے، اپنی بیماری سے لڑ رہی ہے، اپنے بیماری سے لڑنے کے باوجود یہ اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر رہی ہے۔ آج بھی اس کا دیکھا کہ کس طرح سے میڈیکل کیمپ اس نے لگایا اور کس طرح سے لوگوں کی تکلیفوں کا احساس کرتی ہے۔ کتنے ہی نیک کام، بے شک اکیلی یہ نہیں کر سکتی تھی، اس کے ساتھ دینے والے اس کا وسیلہ بنے، اور اس کا ساتھ دیا، اور ان لوگوں کی یہ بہت مہربانیاں ہیں اور اللہ کی مہربانی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالا، انہوں نے عظمیٰ کا ساتھ دیا اور عظمیٰ نے حق حلال کا کر کے دکھایا، اور ان کا ایک ایک روپیہ بالکل حلال طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے چل کے لگایا، اور اس نے اپنے سارے پروجیکٹس مکمل کیے۔ جس کام کے لیے ہاتھ ڈالا اس کام کو سونا کر دیا، اس کام کو مکمل کر دیا۔ اس کی ایمانداری کی تو ہم بھی گواہ ہیں۔ یہ سچی اور کھری بندی ہے اور بہت ہی اچھی ہے۔
اس کے لیے جتنا بھی بولا جائے اتنا ہی کم ہے۔ لوگ جو مرضی کہتے ہوں، جتنی مرضی باتیں کرتے ہوں، لیکن واقعی یہ اپنے آپ کو سخت بھی ظاہر کر لے لیکن اس کا دل بہت موم ہے۔ یہ اس کی مثال آپ ناریل والا حساب لے لیں کہ ناریل کی طرح اپنے آپ کو اوپر سے اگر سخت ظاہر بھی کرے تو یہ اندر سے بالکل سافٹ ہے۔ اس کا دل بہت ہی پاک صاف اور نرم ہے، مخلص ہے، اور یہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہے۔ اس کو دیکھ کے نا مجھے مدر ٹریسا اور ایدھی صاحب کی یاد آتی ہے کہ شاید انہوں نے بھی اسی طرح محنتیں کر کے اپنا مقام بنایا، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایدھی صاحب کی طرح یا جتنے بھی ویلفیئرس جو کام کر رہے ہیں ان کی طرح عظمیٰ کا بھی نام اسی طرح سے لیا جائے گا اور انہی عقیدتوں کے ساتھ لیا جائے گا کہ اس نے بھی اپنی زندگی جو ہے غریبوں کے لیے وقف کر دی ہے۔ یہ غریبوں کا درد سمجھتی ہے اور ان کے لیے سروائیو کر رہی ہے۔ ہم سب کو بھی چاہیے جتنے لوگ ہمت رکھتے ہیں اس کا ساتھ دیں، زیادہ نہ صحیح، 10 روپے ہی صحیح، 100 روپیہ ہی صحیح، جو دے سکتے ہیں وہ 1000 دیں، جو زیادہ دے سکتے ہیں وہ ہزاروں میں دیں، لیکن اس کا ساتھ دیں۔ اس نیک کام ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک کام میں شامل ہونے کی وجہ سے، نیک لوگوں کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں کر دیں۔ آپ نمازیں پڑھ لو، آپ قرآن پڑھ لو، آپ جتنے مرضی وظائف کر لو، آپ جتنے مرضی درس دے لو، آپ جتنے مرضی مکالمے بولو، بڑی بڑی تقریریں کر لو، مگر اگر آپ کا عمل صفر ہے، آپ کے دل میں درد نہیں ہے، آپ کے دل میں انسانیت نہیں ہے، تو آپ کا سب کچھ بیکار ہے۔ اجر اللہ دینے والا ہے، اس کی ذات، لیکن بظاہر سب کچھ بیکار جاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر سے ریاکاری ختم نہ ہو، اگر آپ کے اندر سے مخلص پن ختم ہو گیا ہے، اگر آپ کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے، اگر آپ کے اندر سے کسی کا درد ختم ہو گیا ہے، اگر آپ کسی کے آنسو صاف نہیں کر سکتے نا تو اس کو آنسو دیں بھی مت۔ کسی کی دل آزاری سے روک نہیں سکتے تو دل آزاری کریں بھی مت۔ کم از کم لوگوں کو جینے تو دیں، ایسے مسائل تو پیدا نہ کریں جو ان کے لیے گڑھا بن جائے، ان کے لیے مصیبتیں بن جائیں کہ وہ زندگی چاہنے کے باوجود اپنی زندگی جو ہے وہ ختم کرنے پہ تل جائیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے اس وقت کو دیکھ کے، اور ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کاش ہمیں بھی اللہ یہ توفیق دے کہ ہم بھی انسانیت کے کام آ سکیں، ہم بھی لوگوں کا درد سمجھ کے ان کے کسی کام آئیں، ہم بھی اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی آسائشوں کو بھول کر لوگوں کو آسائشیں دیں۔ ان کے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں سے جو راحت ملتی ہے نا، وہ آپ جا کے عظمیٰ سے پوچھئے گا، وہ آپ جا کے ایسے لوگوں سے پوچھیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ کتنا سکون ملتا ہے جب ایک دکھی دل دعا دیتا ہے، جب انسان ان کے ساتھ اپنا اچھا وقت گزارتا، ان کو خوشیاں دیتا ہے، تو ان سے جو دعائیں لیتا ہے نا اس میں اپنی زندگی کا ایک سرور ملتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے آپ ہر غم سے آزاد ہو گئے، بہت ہی خوشی ملتی ہے، اور عظمیٰ کتنی خوش نصیب ہے کہ اس کو یہ موقع بار بار ملتے ہیں۔ اس کو تو لوگوں کی دعائیں بہت زیادہ اس کے ساتھ لوگوں کی دعائیں ہیں، اور دعائیں کیا، میں تو کہتی ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے اس کی زندگی بہت آسان اور خوشیوں بھری کر دے گا۔ بے شک آزمائشیں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، مگر ان آزمائشوں کی طرف سے اگر وہ ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت ہی اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ عظمیٰ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اس کے ہر کام میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی روشنی بھی ساتھ دے کہ کبھی بھی ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں، ہم ہمیشہ اپنے دین اللہ اور اسلام کی راہ پہ چلیں، جو ہمارا دین کہتا ہے ہم اس پہ چلیں،
اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، نیک دعاؤں میں، نیک تمناؤں کے ساتھ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ جزاک اللہ۔